وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر امریکہ میں موجود ہیں۔ حالیہ امریکی دورے کو تاریخ ساز ثابت کرنے کے لیے تحریک انصاف کے سپورٹر دن رات سوشل میڈیا پر کوشاں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان سفارتی سطح پر نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان چودھری، اور آج ہم جانیں گے کہ پرائم منسٹر کا حالیہ دورہ امریکہ سے سفارتی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اچھا سر، پرائم منسٹر عمران خان اس ٹائم امریکہ میں موجود ہیں، ان کا پہلا دورہ اور اب کا دورہ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان سفارتی سطح پر مزید اوپر گیا ہے یا نیچے آیا ہے؟ دیکھیں، اب جو وزیر اعظم کا دورہ ہے، اس دفعہ جو وزیر اعظم گئے ہیں اقوام متحدہ میں تقریر کے لیے، تو اس میں تو وہ کشمیر کے سفیر بن کے گئے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دن رات جس سے بھی ملاقات کر رہے ہیں کشمیر کی بات کر رہے ہیں۔ دنیا بے حس ہو چکی ہے، دنیا کشمیر کا ظلم نہیں دیکھ رہی، اور دنیا وہاں پر جو مودی کے ظلم ہیں ان پر جو ہے وہ توجہ نہیں کر رہی، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ وزیر اعظم نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ دو ایٹمی طاقتوں کا معاملہ ہے، اور دنیا جو ہے وہ یہ رویہ رکھ کر پوری زمین کو یا پوری دنیا کو اس رسک میں ڈال رہی ہے۔ تو میرے خیال میں وزیر اعظم سفارتی سطح پر جو وہاں کردار ادا کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کردار ہے ان کا، اور آج کی تقریر دیکھیں کیسی ہوتی ہے کہ وہ تقریر میں کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ کشمیر کا موقف اختیار کریں گے اور کشمیر کی ہی بات کریں گے، اور وزیر اعظم نے وہاں پر جو ہے وہ خطے کے حوالے سے، خطے میں جو امن عمل ہے اس کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ ٹرمپ سے جو ان کی ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے ایران اور افغانستان کے حوالے سے جو پورے خطے میں ایک ٹینشن کا ماحول بنا ہوا ہے اس بارے میں بھی بڑی بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ثالث بننا چاہتے ہیں اور ثالث بن سکتے ہیں ایران اور امریکہ اور سعودی عرب کے معاملے میں جتنی ٹینشن ہے اس وقت، اور افغانستان میں جو امن عمل ہے اس سے جو امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے اس کو محفوظ راستہ پاکستان ہی دلوا سکتا ہے، اور جو مذاکرات ہیں ان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ، اس میں پاکستان کا بڑا کلیدی رول ہے، اور پاکستان کا رول کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت وہاں بھی اپنی جو ہے وہ سازش کر رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ عمران خان کا اگر میں وزیر اعظم کا دورے کے بارے میں کہوں تو ابھی تک وزیر اعظم عمران خان کا دورہ کامیاب جا رہا ہے۔ کچھ سٹیٹمنٹس ایسی ہیں جن پر اعتراضات آ رہے ہیں، کچھ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، لیکن وہ جو میرے خیال میں جو سوشل میڈیا کا حصہ بنی وہ تو سیاق و سباق سے ہٹ کر اتنا پورشن جو ہے وہ کاٹ کے جو ہے باہر پھینکا گیا اور نشر کیا گیا۔ جو ٹی وی چینلز پر چلی ہیں اس میں وزیر اعظم نے دوسرے دن جو ہے وضاحت بھی کی کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی، اور وہ امریکہ کی جنگ تھی، امریکہ کی جنگ پاکستان کو لڑنی پڑی، اس کا انہوں نے بڑے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اور سفارتی سطح پر جہاں تک پاکستان کو فوائد کا ہونا ہے، میں کل کانگریس کے جو ممبران ہیں وہ میرا خیال 1 درجن کے قریب کانگریس کے ممبران ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے اقوام متحدہ کو کہ وہ انڈیا کو روکے کشمیر میں ظلم کرنے سے، اور انڈیا کو مجبور کرے کہ وہ اپنی پرانی پوزیشن پر آئے۔ تو یہ ایک سفارتی بہت بڑی کامیابی ہے۔ OIC کہہ رہی ہے انڈیا کو کہ وہ اپنی پرانی پوزیشن پر واپس آئے، اور جو 370 ہے آرٹیکل اس کو واپس لے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، اور یہ کامیابی اسی وجہ سے بنی کہ وزیر اعظم نے وہاں جا کر صرف کشمیر کی بات کی۔ دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے مالی بحران کا شکار ہے، پاکستان جو ہے وہ آئینی بحران کا اور یہاں سیاسی بحران کا شکار ہے۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے یہاں پر مالی بحران کی بات نہیں کی، پاکستان میں جو دوست ممالک ہیں وہ پیسے دیں یا کوئی امداد کرے، انہوں نے بات کیا تو کشمیر کی بات کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کشمیر کے سفیر بن کے وہاں گئے تھے اور کشمیر کے سفیر بن کے وہاں رہے۔ انہوں نے ہر وقت جس سے بھی بات کی، جس سے بھی ملاقات کی، کشمیر کی ملاقات کی اور کشمیر کی بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دورہ جو ہے وہ کامیاب۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جب پہلے گئے تھے تو ٹرمپ نے انہیں بڑا اچھا ویلکم کیا تھا اور بڑی اچھی وہاں پر معاملات رہے تھے، لیکن جو اب مودی کو جب انہوں نے وہاں پر بلایا، انہوں نے جلسہ بھی کیا، اس کا بڑا ساتھ دیا، تو کیا پاکستان سفارتی سطح پہ تنہا رہ گیا یا کوئی شکست ہوئی ہے پاکستان کی؟ دیکھیں، بھارت امریکہ کے اپنے تعلقات ہیں، امریکہ پاکستان کا اپنا تعلق ہے، اور اس کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان نے جب جولائی میں گئے تھے تو انہوں نے جلسہ کیا تھا، بہت بڑا جلسہ تھا جس کی تعریف سب نے کی تھی، امریکہ کے پورے جو حکام ہیں انہوں نے تعریف کی تھی، انڈین بھی وہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور یہ جو جلسہ آؤڈی موڈی جلسہ تھا ٹیکسس میں، یہ انڈینز کا جلسہ تھا، کوئی امریکن حکومت نے آرگنائز نہیں کیا تھا۔ یہ جلسہ ہوا،
لیکن پاکستان کیسے تنہا ہو جب صدر ٹرمپ دوسرے ہی دن عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ مودی کی تقریر میں نے سنی، میں وہاں موجود تھا، بڑی جارحانہ گفتگو کی انہوں. جب جارحانہ کہا جائے کسی کو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے. جب یہ کہا جائے کہ اس کو یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کے یہ الفاظ ناگزیر گزرے ہیں. اب پاکستان کیسے تنہائی کا شکار ہے؟ میں تو حیران ہو رہا ہوں یہ بات سن کر. جب دنیا کا سب سے مضبوط طاقتور آدمی اس وقت امریکہ کے صدر کو سمجھا جاتا ہے، امریکی صدر ایک بات کر رہا ہے، کہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہے؟ جو دنیا کی مضبوط ترین جگہ ہے، وائٹ ہاؤس، وہاں پر وہ بیٹھ کر رہا ہے کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹ. وہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر ایک مسئلہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دوست مین عمران خان اور مودی کہتا ہے مل کے یہ مسئلہ حل کرو. پاکستان کے اس پرسپیکٹیو کو اتنی پذیرائی شاید ہی کبھی ملی ہو جتنی اب مل رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر پر فوکس آ گیا ہے. دنیا کے ہر کونے میں انسانی حقوق کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں، میڈیا کہہ رہا ہے، تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں، انٹلیکچوئل کہہ رہے ہیں، جو ریسرچ سینٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. بار بار عمران خان وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار کیوبن میزائل کرائسس کے بعد دو نیوکلیر ممالک ایک دوسرے کے خلاف آئیں. دنیا اس چیز کو سن رہی ہے. اگر کوئی ہماری بات سن رہا ہے تو ہم پھر تنہا کیسے ہیں؟ اچھا سر، یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان اس وقت امریکہ میں موجود ہیں. انہوں نے کچھ اسٹیٹمنٹس دی ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی کنٹراڈکشن ہے. اس حوالے سے سفارتی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا یہ پاکستان نے اب پالیسی چینج کی ہے؟ یہ ان کی اپنی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ سوچ ہے. دیکھیں، جو پالیسی ہوتی ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے اور فارن آفس موجود ہے جو سفارتی سطح پر اپنے تعلقات کے حوالے سے اپنی پالیسی میں شفٹ لاتے رہتے ہیں. جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا، ڈیفینیٹلی انہیں فارن آفس نے بریف کیا ہوگا اور یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے. بلا شبہ انہوں نے جس کانٹیسٹ میں بات کی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. جو القاعدہ والی بات ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے کس تناظر میں کی، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا، کیونکہ ہمارے پاس تو آدھی انفارمیشن پہنچی ہے. اب پوری انفارمیشن جب تک آئے، کہیں سے وضاحت یا تردید اس کی آئے تو پھر بندہ کچھ کہہ سکتا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی پالیسی ہے یا وزیر اعظم پاکستان کی زبان پھسل گئی اور ان کے منہ سے اس طرح کی بات نکل گئی. اب مجھے نہیں پتہ کہ انہوں نے کس سینس میں اتنی بڑی بڑی چیزیں ہمارے اداروں کے بارے میں باتیں کر دیں. وہ ان کی پالیسی کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ان کی یہ پالیسی ٹھیک تھی، ان کا بیان ٹھیک تھا یا غلط تھا. لیکن بینگ اے را پرسن مجھے تو ان کا بیان یہ ٹھیک نہیں لگا. اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف پاکستان آج کہہ رہا ہے یا عمران خان وزیر اعظم پاکستان آج کہہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ہیلری کلنٹن وزیر خارجہ تھی امریکہ کی، انہوں نے بھی خود ایڈمٹ کیا، وہ ادھر امریکہ میں بھی انہوں نے کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا یا کسی اور جگہ پہ، اور پاکستان میں بھی، اور انہوں نے واضح کہا تھا کہ امریکہ نے یہ مجاہدین بنائے تھے 1980s کے، جب سوویت یونین کے خلاف جنگ ہو رہی تھی افغانستان کے اندر. تو یہ مجاہدین کس نے فنڈ کیے، کس نے ٹرینڈ کیے، کس نے سارا وہ منصوبہ امپلیمنٹ کیا؟ وہ پاکستان، امریکہ، برطانیہ، جتنے یعنی امریکہ کے مغربی اتحادی تھے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ مل کر یہ سارا کام کیا. ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اب جذباتی بیانیے سے باہر نکل کر زمینی حقائق کے مطابق لائحہ عمل ترتیب دینا ہوگا. پاکستان کی عوام کو ماضی کی تلخ حقیقتوں سے آگاہ کر کے آئندہ آنے والے نازک مراحل کے لیے سنجیدگی سے اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے. پروگرام حقیقت یہ ہے سے اپنے میزبان عثمان چودھری کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ.